اگر یہ الفاظ آپ تک پہنچ گئے ہیں تو جان لیں کہ اسرائیل نے مجھے قتل کر کے میری آواز کو خاموش کر دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ پر سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ جب سے میں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کی گلیوں اور سڑکوں میں آنکھ کھولی، تب سے میں نے اپنی پوری کوشش اور طاقت لگائی تاکہ میں اپنے لوگوں کا سہارا اور آواز بن سکوں۔ مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی بڑھائیں گے تاکہ میں اپنے گھر والوں اور عزیزوں کے ساتھ اپنے آبائی شہر مقبوضہ اسقلان واپس جا سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سب پر غالب ہے اور اس کا فیصلہ آخری ہے۔ میں نے زندگی میں ہر طرح کا درد دیکھا، بار بار تکالیف اور نقصانات کا سامنا کیا، لیکن کبھی سچ بات کہنے میں ہچکچایا نہیں۔ میں نے حق بات بغیر توڑ مروڑ کے دنیا تک پہنچائی تاکہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا گواہ بنا سکوں جو خاموش رہے، جو ہمارے قتل کو قبول کرتے رہے، جنہوں نے ہماری سانس روکی اور جن کے دل ہمارے بچوں اور خواتین کے بکھرے جسم دیکھ کر بھی نہ پگھلے، اور جنہوں نے 1.5 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہمارے لوگوں کا قتل عام روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ شہید انس شریف کے آخری پیغام میں مزید لکھا ہے کہ میں فلسطین آپ کے سپرد کرتا ہوں، جو مسلم دنیا کا تاج ہے اور دنیا کے ہر آزاد انسان کا دل ہے۔ میں آپ کے سپرد اس کے لوگوں کو کرتا ہوں، اس کے معصوم اور بے گناہ بچوں کو کرتا ہوں جو کبھی خواب نہیں دیکھ سکے اور نہ ہی سکون اور امن میں جی سکے۔ ان کے پاک جسم ہزاروں ٹن اسرائیلی بموں اور میزائلوں کے نیچے کچلے گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور دیواروں پر بکھر گئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ زنجیروں کی وجہ سے اپنے آپ کو خاموش رہنے نہ دیں اور نہ ہی سرحدوں کی وجہ سے اپنے آپ کو روکیں۔ آپ آزادی کی راہ کے پل بنیں یہاں تک کہ عزت اور آزادی کا سورج ہمارے چھینے گئے وطن پر طلوع ہو۔ میں آپ کے سپرد اپنے گھر والوں کو کرتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی شام کو آپ کے سپرد کرتا ہوں جو میری آنکھوں کا نور ہے، جس کی پرورش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ میں اپنے بیٹے صلاح کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، جسے سہارا دینے اور زندگی کے سفر میں ساتھ چلنے کی آرزو تھی، یہاں تک کہ وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ میرا بوجھ اٹھا سکے اور میرا مشن جاری رکھ سکے۔ میں اپنی ماں کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، جن کی دعاؤں کی برکت سے میں یہاں تک پہنچا، جن کی دعائیں میری ڈھال بنی اور جن کے نور نے مجھے میرا راستہ دکھایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں طاقت دے اور میری طرف سے بہترین بدلہ عطا کرے۔ میں اپنی زندگی کی ساتھی، اپنی بیوی صلاح کو بھی آپ کے سپرد کرتا ہوں، جسے جنگ نے مجھے مہینوں تک جدا رکھا، مگر وہ زیتون کی مضبوط شاخ کی طرح ہمارے رشتے پر قائم رہی، صبر کرنے والی، اللہ پر بھروسہ رکھنے والی، اور میری غیر موجودگی میں تمام ذمہ داریاں پورے حوصلے اور ایمان کے ساتھ نبھانے والی۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد ان کا سہارا بنے۔ اگر میں مر گیا تو مطلب میں اپنے اصولوں پر ڈٹا رہا۔ میں اللہ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں، اس سے ملاقات کے لیے تیار ہوں اور یقین رکھتا ہوں جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اے اللہ، مجھے شہیدوں میں شامل فرما، میرے پچھلے اور آنے والے گناہ معاف فرما اور میرے خون کو میرے لوگوں اور میرے گھر والوں کے لیے آزادی کی راہ کا چراغ بنا دے۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دینا اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں قبول کرے، کیونکہ میں نے اپنا وعدہ نبھایا اور میں کبھی بدلہ نہیں یا میں نے خیانت نہیں کی۔ غزہ کو مت بھولنا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔